جن کو نالین کے صدقے میں ملا ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کو اتنا ملا ہے اب اس کا احسان کا بدلہ میں یہاں نہیں چکا سکتا، اللہ میدان محشر میں چکا سکتا۔ اچھا توجہ ہے نا؟ اب ذرا سینے پہ ہاتھ رکھیے گا، جس کو نالین کے صدقے میں اتنا ملا ہے، اب ذرا خود سوچئے کندھوں پہ جو حسنین کھڑے ہیں ان کو کیا ملا ہوگا؟ کندھوں پہ جو حسنین کھڑے ہیں۔ اچھا یہ پاؤں سے کندھے تک کا فاصلہ آپ کے ذہن میں کیا وہی ہے 6 فٹ 6.5 فٹ؟ نہ کرسو، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ پاؤں سے نالین سے آقا کریم کے پاؤں مبارک سے کندھے تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ مجھے آپ کو پکڑ کے فتح مکہ کے موقع پہ لے کے جانا پڑے گا۔ میں مصطفیٰ کریم کی ہائٹ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ بیٹا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بھلا خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ ایک بات بھی میرے ذہن میں نہیں تھی کہ میں نے یہاں کرنی ہے۔ یہ انہوں نے ساروں نے مل کے کوئی پلاننگ کی ہوگی، اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔ اس کا میں بتا نہیں سکتا کہ کتنا اجر آپ کو ملے گا، اس کی کتنی فضیلت آپ کو ملے گی کہ یہ باتیں آپ کی وجہ سے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ اچھا مکہ کے موقع پہ، فتح مکہ کے موقع پہ چلے گئے، مکہ فتح ہوا، اور کچھ بت اوپر تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو فرمایا علی آنا میرے کندھوں پہ چڑھ۔ یہاں ایک بات بھی حل کرتا چلوں، بہت سارے مولویوں نے کہا، سرکار نے فرمایا، حضرت مولا نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں میں نہیں، آپ آئیں اور آپ میرے کندھے پہ سوار ہو۔ تو سرکار نے فرمایا علی تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ مولوی یہ کہتے ہیں، چپ رہیے گا، یہ عام روٹین میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، سرکار اونٹنی پہ بیٹھیں تو اونٹنی وزن اٹھا لے، گھوڑے پہ بیٹھیں تو گھوڑا وزن اٹھا لے، یافور حضرت یافور جس کو لکھا گیا، یافور گدھے پہ بیٹھے وہ گدھا بھی وزن اٹھا لے، نہیں اٹھا سکتا تو صرف علی نہیں اٹھا سکتا۔ حد ہے مولوی صاحب، سارے ہی نابینے تو نہیں ہوتے نا، سارے ہی بہرے تو نہیں ہوتے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں علی آج اللہ رب العزت کی منشا یہ ہے، آج نبوت کے کندھے پہ ولایت سوار ہوگی۔ اچھا جملہ سنو یار، جملہ سنو۔ آج آقا کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام الانبیاء کے شانوں پر امام الاولیاء نے سواری کرنی ہے۔ آئے ہائے او ملنگو سنو، آج زہرا کے بابا کے کندھوں پر حسنین کا بابا سواری کرے گا۔ اچھا میں نے صرف آیت بتانی ہے، یہ باتیں ویسے ضمناً آ گئی بیچ میں۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی سے پوچھا، بت توڑنے کے لیے اوپر کھڑا کیا، پوچھا علی کہاں تک پہنچے ہو؟ سرکار مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرمائے، اگر آپ حکم دیں اللہ کے عرش کو نہ پکڑ لوں۔ ایسے ہی نہیں ان سمجھ آیا پاؤں سے لے کے شانے تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ ذرا سبحان اللہ، میں آپ کے نبی کی شان پڑھ رہا ہوں، خدا کی قسم میں نے جسم مصطفیٰ کی بات کی ہے، میں آقا کریم علیہ السلام کے جسم مقدس کی بات کر رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کندھوں پہ مولا علی کو کھڑا کیا ہوا ہے، علی کہاں تک پہنچے ہو؟ مقصد یہ تھا کتنے دن توڑ چکے ہو؟ سرکار مولا علی مسکرائے فرمایا یا رسول اللہ اگر آنکھوں دے اللہ رب العزت نے عرش نہ پکڑ لوا۔ صرف یہ بتانا تھا آقا کریم علیہ السلام کے نالین سے شانوں تک کی ہائٹ کتنی ہے، اور جو شانوں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا مقام کس کی ہمت ہے، کس کی ضرورت ہے ناپ سکے تول سکے۔ میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے آتینا اور آتوینا پہ بات ہو رہی ہے، میں گل ہی نہیں چلی ہے، آپ نے آگے جانے نہیں دیا۔
اللہ اکبر کبیرہ. یہ فضل ہے اللہ رب العزت کا، وہ جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. بیٹی باپ کے لیے کیا ہوتی ہے؟ سارے بولو نا، ابھی بھی سارے نہیں بولے. اچھا، پھر کیا خیال ہے آقا کریم علیہ السلام جو کل عالمین کے لیے رحمت للعالمین ہیں، ان کے گھر جو بیٹی پیدا ہوئی ان کے لیے رحمت نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ وسیم تو جو میرے پاس رہا بچہ، میں بڑے دنوں آیا یہ گلا کرنے اس ہے کہ نہیں؟ عمران جی بولو تو صحیح، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ یار ایک بیٹی ایسی ہے جو اس باپ کے لیے رحمت ہے جسے دنیا رحمت للعالمین کہتی ہے. میں نام نہیں لے سکتا، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں. کمیوں کی حد ختم ہو جاتی ہوگی وہاں پہ میں ہوتا ہوں گا، اور جہاں پاکیزگی کی حد ختم ہوتی ہے وہاں ان کا نام آتا ہے. میں کہاں نام لے سکتا ہوں؟ میں نے پہلے جملے آپ سے جو عرض کیے تھے ہم ادب والے ہیں. بابا ہم تو ادب کرنے والے لوگ ہیں. اچھا بات آ گئی ہے، سنا دوں گے؟ جو جاگ رہے ہیں کہ نا سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، یہ بھی آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، تحفتاً دے رہا ہوں آپ کو. حضرت مولا علی کے غلاموں سے جب صحابہ کی شان سنو گے نا، خدا کی قسم چس آ جائے گی، مزہ آ جائے گا. آقا کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ کا وصال ہوا نا تو حضرت مولا علی آپ کی قبر انور کے اوپر ایسے بیٹھے ہوئے اور رو رہے ہیں. قبر کے نا کونے پہ بیٹھے ہوئے. کون رو رہا ہے؟ بولو نا. کون رو رہا ہے؟ مولا علی رو رہے ہیں. ابھی کیونکہ جمادی الثانی گزرا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یوم وصال تھا. یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ صبح آپ سے لوگوں نے پوچھنا ہے راتی کوئی آیا سی تے کیا ہویا سی، رات کو کوئی آیا تھا تو کیا ہوا تھا، تو کم از کم اس کو بتا تو سکو. نہیں کوئی ایسا آیا تھا جس نے اہل بیت کا درد بھی دیا ہے اور صحابہ کی عظمت بھی بیان کی ہے، اور وہ بیان کیا تو کبھی نہیں سنی ہم نے. کیا خیال ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، قبر میں اتار دیا گیا. حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجل کریم قبر کی منڈیر میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، زانوں قطار رو رہے ہیں. پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھ کے دلاسا دیا، علی بڑے عرصے کا ساتھ تھا آپ کا، بڑے عرصے کی دوستی یاری تھی، تو آپ اس فراق میں جدائی میں رو رہے ہیں. اب میں نہیں ہوئے اور میں تو ابو بکر کی فضیلت پہ رو رہا ہوں. نہیں مزہ آیا، مجھے نہیں مزہ آیا. میں تو سیدنا ابو بکر کی فضیلت پہ رو رہا ہوں. ان کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، آپ فراق میں نہیں رو رہے، فضیلت پہ رو رہے. حضرت مولا علی شاہ فرماتے ہیں ہاں جیسے ہی ابو بکر کو قبر میں اتارا گیا میں نے دیکھا ابھی وہ قبر میں اترے نہیں، سرکار تشریف لے آئے اور نہیں مزہ آیا. سارے آگے زبان اللہ. ابھی ابو بکر کو قبر میں نہیں اتارا، سرکار آگے، سرکار نے اپنے کندھے سے مزمل کو اتارا، قبر کو صاف کرنا شروع کر دیا. ہائے ہائے، میں نے کچھ کہا ہے آپ سے، کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے. میں نے دیکھا ہے، علی کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے، سرکار نے مزمل کی چادر اتاری، حضرت ابو بکر صدیق کی قبر کو صاف کیا اور میری طرف دیکھ کے فرمایا سنو میری طرف دیکھو. میری طرف دیکھ کے سرکار نے فرمایا اے علی کل اس نے میرے لیے غار صاف کی تھی، آج میں اس کی قبر صاف کر رہا ہوں. اندر خیال بھی کریا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو جو میری طرف رکھو یار، تو جو میری طرف رکھو. ہاں جی ہاں جی. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا. آپ نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں
علی فرماتے ہیں میں اچھا اتنا تو یقین ہے نا سرکار ہر قبر میں تشریف یقین ہے نا وہ کسی کے عقیدے میں یہ خلل تو نہیں سرکار ادھر بھی نہیں آتے ویسے حد نہیں ہوگی یار بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو خالی مخلی ہو جگہ بھی پرائی ہو آنکھیں کھلے اندھیرا ہو اور سامنے زہرا کے بابا آ جائے میرے جیسا کبھی تو یہ کہے گا یا رسول اللہ میرے پاس بھی کچھ نہیں آپ آ گئے خالی ہاتھ ہے میرے پاس تو دھول بھی نہیں یا رسول اللہ نشاور کر سکتا یا رسول اللہ کیا کرم فرمایا ہے آپ نے کہاں آ گئے آپ یا رسول اللہ سارے چھڑے آپ آ گئے اگر عام آدمی کی قبر میں سرکار آتے ہیں پھر جس کو اپنا خلیل کہا ہے اس کی قبر میں جب آئیں گے تو پھر کیسے آئیں گے خدا کا واسطہ ہے ادب والے بن جاؤ ادب والے بنو گے نا تو سرکار ان کا صدقہ وار کے بھی دیں گے ان کا صدقہ وار کے بھی دیں گے سرکار پھر ایسے نوازیں گے تو میں کہہ رہا تھا کائنات میں ایک بیٹی ایسی ہے جو اس باپ کے لیے رحمت بنی جسے دنیا رحمت للعالمین کہتے ہیں اچھا ذرا سمجھیے گا بات کو بیٹی جب بیٹی ہوتی ہے تو رحمت ہوتی ہے وہ جب بڑی ہوتی ہے تو شادی کی میری بہنیں سن رہی ہیں میں ان کو بھی ہدیہ کر رہا ہوں یہ بات بیٹیاں میری سن رہی ہیں جب بیٹی بڑی ہوتی ہے نکاح کی عمر میں پہنچتی ہے اس کا نکاح ہوتا ہے تو میں نے علماء سے سنا ہے النکاح نصف الایمان وہ جو نکاح ہوتا ہے وہ آدھا ایمان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہاں جی میں لے آیا ہوں کسی جگہ پہ نکاح کیا ہوتا ہے سیدہ زہرا اس کا آدھا ایمان بنتی ہے جو پہلے ہی کل ایمان ہے یار ایک بیٹی تھی رحمت بنی تو کس کے لیے بنی رحمت للعالمین کے لیے بنی پھر وہ بیٹی جب جوان ہوتی ہے تو بیوی بنتی ہے تو کس کی بنتی ہے اس کی بنتی ہے جو پہلے ہی کل ایمان ہے میں زور سے کہہ رہا ہوں جو پہلے ہی کل ایمان ہے اللہ کرے میری بات جہاں جہاں پہنچنا چاہتی ہے وہاں پہنچ جائے اچھا پھر وہی بیوی آپ کو پتہ ہے جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں اللہ رب العزت اس کی اولاد کی جنت رکھ دیتا ہے ایسے ہی ہے نا وہ ماں کے قدموں میں جنت ہے کہ نہیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں ماں کے قدموں میں جنت ہے کہ نہیں ذرا نصیبوں پہ صدقے نہ جائیں زہرا پاک کے قدموں میں ان کی جنت ہے جو جنت کے سردار ہیں میں نے کوئی کتابی بات نہیں کی میں آپ کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں تھوڑیاں اپنی کیتیاں میں تھوڑے سامنے پیش کر رہا ہوں تو سیدہ کائنات کے قدمین میں جنت کس کی ہے جو جنت کے یار جو جنت کے سردار ہیں ان کی جنت اگر کسی کے قدموں میں ہے تو پھر وہ کوئی مائی تو ہوگی نا یار کوئی تو ہوگی نا اللہ اکبر کبیرہ میں نے زین العابدین امام زین العابدین کی بارگاہ سے شروع کر کے میں امام زین العابدین کی ماں پہ ختم کر رہا ہوں اور درمیان میں نے ان کے خاتموں کی باتیں کی میں نے اس گھر کے خاتموں کی بات کی ہے وہ آپ نے کیا پڑھا تھا نوکر زہرا تھے ہاں میں نے زہرا پاک کے نوکروں کی بات کی آئے ہوندے ڈھیر بڑے لجپال نوکر زہرا میں نے سیدہ زہرا پاک کے نوکر بیان کیے آپ کے سامنے جب وہ آقا کریم علیہ السلام کو اسرائیل علیہ السلام لینے کے لیے آئے واپسی کا سفر تھا سنی ہوگی ساروں نے بات میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں پہلے دن آئے اسرائیل دروازے پر دستک دیتے اندر سے سرکار نے پوچھا کون ہے ان کا سائل ہوں دوسرے دن منگتا ہوں تیسرے دن پتہ ہے نا ساروں کو بات سنی ہے نا میں فقیر ہوں آدمی میں بس ایسا ہی ملنگ ہوں میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں آپ آقا کریم علیہ السلام نے تیسرے دن فرمایا زہرا جانتی ہو دروازے پہ کون ہے
تو سیدہ پاک نے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں آپ کا رب جانتا ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ جانتا ہے، ایسا عقیدہ مسلمان کی تاریخ میں کسی کا نہیں ہے. آپ کی گلیوں میں گاڑیوں پر دکانوں پہ وہ ایک سٹیکر سے بنا ہوا ملتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، یہ عقیدہ انسانیت میں ہے ہی نہیں کسی کا بھی. صحابہ سارے جب بھی سرکار کی بات بارگاہ میں آتے تو فرماتے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں آپ کا رب جانتا ہے. کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ نہیں صرف رب جانتا ہے، ایسا کسی نے نہیں کہا. میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہا تھا. میں کیا تھا میں بھی جو کہہ رہا تھا، اسرائیل دروازے پہ آیا آج. اسرائیل دروازے پہ آیا، یہ بات تھی. اسرائیل دروازے پہ آئے ہیں. تیسرے دن سرکار نے فرمایا بیٹی زہرا اسرائیل ہے. میرا وقت اللہ رب العزت نے جو رکھا تھا وہ اب اختتام پذیر ہوا ہے، میں نے واپس جانا ہے. ایسے ہی ہے نا، ساروں نے سنی نا بات. اگلی ایک بات ہے، سرکار ہے سیدہ پاک نے پوچھا یا رسول اللہ اسرائیل ہے اندر نہیں آ رہا؟ میں نے پہلا جملہ کہا تھا ادب والے بنو. یا رسول اللہ اسرائیل ہے اندر نہیں آ رہا؟ سرکار نے میں ہاں زہرا تجھ سے حیا کرتا ہے اندر نہیں آتا. تجھ سے حیا کرتا ہے. میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے جواب دیجیے گا. میں نے پہلے آپ سے کہا ہے میں تو فقیر سا آدمی ہوں، دستک دینے آیا ہوں. اسرائیل 4 سرداروں میں سے ایک سردار ہے نا. اگر یہ بات آپ نے پہلے کہیں سے لی ہوئی تو مجھے واپس دے دیجیے گا، مجھ سے مت لیجیے گا. اور اگر کہیں سے نہ لی ہوئی تو اس فقیر کی صدا کو ضرور اپنے سینے میں جگہ دیجیے گا. فرشتوں کے سرداروں میں سے محبوبی صاحب اور بنیامین اور یہ علماء جتنے بھی بیٹھے ہیں، فرشتوں کے سرداروں میں سے وسیم بھائی بات دیکھیے گا کیا ہو گئی ہے. فرشتوں کے سرداروں میں سے ایک سردار باہر کھڑا ہے، ادب سے باہر کھڑا ہے، اندر نہیں آ رہا، اس لیے کہ سیدہ پاک کا گھر ہے. وہ دروازے کے باہر ہی کھڑے ہیں. اچھا دروازے کے باہر سردار کھڑا ہے، وہ جو عام سے منکر نکیر ہوتے ہیں کیا خیال ہے وہ ادھر ہوں گے؟ وہ سمجھ آئیے سارے، جس کو سمجھ آئیے. میں ادب والا آدمی ہوں، میرا پورا یقین ہے کہ میں ادب والے لوگوں سے مخاطب ہوں. میں ادب کی بات کر رہا ہوں. ادب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی ہے. اگر سردار فرشتہ باہر کھڑا ہے، ڈاکٹر صاحب سردار باہر کھڑا ہے، تو عام سے جو نکیرین ہوتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں، کیا وہ سیدہ پاک کے کچھ لکھنے کے لیے وہاں بیٹھے ہوں گے؟ نہیں. میں نے ڈائریکٹ جنہیں فیض ملا ہے ان کی بات کی ہے. بس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں. یہ اتنی بڑی درگاہیں ہیں، ہمارا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہی بنتا ہے قسم خدا کی. اور اکثر ایک روایت پڑھتے ہیں میدان محشر میں ہاتھ بولیں گے، زبان بولے گی، آنکھیں بولیں گی. آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں. آخری جملے میرے، اگر اللہ رب العزت نے میدان محشر میں آپ کے سارے خاندان والوں کو، میرے سارے خاندان والوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ کھڑا کر کے ایک جس پہ ویڈیو چلاتے کیا کہتے ہیں، ایل سی ڈی، ایک بڑی ساری ایل سی ڈی اپنی شان کے مطابق وہ کوئی لگا دے اور آپ نے جو جو کیا ہو وہ ویڈیو آپ کے خاندان کے سامنے چلا دے، کیا خیال ہے؟ کون کون ایسا ہے جو وہاں شرم کے مارے مر ہی جائے گا، دوبارہ مر جائے گا؟ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ یہ کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا میدان محشر، میری ویڈیو چل گئی. آپ نے یہ بھی سنا ہے، میں نے مقصد بات اپنی کرنی ہے اور خدا کی قسم بات وہ ہوگی جو سینے میں اتر جائے گی.
حضرت مولا علی 17 رمضان کو جب آپ جس رات کو آپ کو ضربت دی گئی، آپ کو ضرب لگائی گئی، آپ مسجد میں تشریف لائے. وہ جو قاتل تھا وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا انتظار میں کہ علی آئے تو ان کو تلوار سے قتل کروں. تو وہ ٹیک لگایا بیٹھا تھا، کہیں آنکھ لگ گئی. پھر آپ نے یہ بھی سنا حضرت مولا علی آئے، آپ نے اس کو ٹھوکر سے جگایا، اٹھو نماز میں ٹائم ہو گیا. ایسے ہی وہ سنے نہیں نا، چلے ہو گئے سارے تسی یار. سنا تھا نا حضرت مولا علی نے اپنے اس بندے کو جگایا جس نے اٹھ کے علی کو قتل کرنا ہے. آپ نے اس کو جگایا، اٹھو نماز پڑھو. ثابت کیا ہوا؟ میں ذمہ دار ہوں اپنی ہر ایک بات کا. ثابت یہ ہوا علی جس کا نام ہے نا وہ بے نمازی قاتل بھی پسند نہیں کرتا. خدا دی قسم ہے اگر گل کسی اور کہی ہوئے نا دے آج یہ حالت نہ ہوگی ہے. وہ علی کے ماننے والوں، میرا اور آپ کا امام وہ ہے جو بے نمازی بھی پسند نہیں کرتا، بے نمازی قاتل بھی نہیں پسند کرتا. تو وہ بے نمازی غلام کیسے پسند کر سکتا ہے؟ وہ بے نمازی غلام کیسے پسند کرے گا؟ اچھا عملی نمونہ دیکھنا ہو، کہتے ہیں نا پیر سے محبت یہی ہوتی ہے پیر کا نقش قدم استعمال کیا جائے، پیر کی سنتوں کو ادا کیا جائے، پیر جیسے کرتے ہیں ویسے کیا جائے. پوری کائنات کے پیر ہے نا، میں جن کی بات کر رہا ہوں مولا کائنات کی بات کر رہا ہوں. آپ نے ابھی سنا جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کی حالت کیا تھی؟ حالت نماز میں، حالت سجدہ میں تھی. کائنات میں نے بہت بڑے فورم پہ اس دن یہ بات کہی، مختلف چینلز کے لوگ بیٹھے تھے اور بڑے بڑے علماء تھے، میں تو بہت چھوٹا سا آدمی تھا. وہاں میں نے صرف ایک بات کہی سیدہ پاک کی فضیلت میں کہ آج دن تک آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک اگر کسی کے پاس کوئی ایسی عورت ہے جس نے کہا ہو یا اللہ کتنی چھوٹی رات بنائی ہے، تیری رات ختم ہو جاتی ہے زہرا کا سجدہ ختم نہیں ہوتا، اگر کسی کے پاس کوئی مثال ہے تو پیش کریں. بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. علی وہ ہے حالت سجدہ میں جا رہے ہیں، زہرا وہ ہے، زہرا وہ ہے ساری رات اللہ کی بارگاہ میں ایسے گزارتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے سجدہ ختم نہیں ہوتا. اچھا ذرا حسن مجتبیٰ کی بات سنو. پہلے امام کی گود میں پلنے والے دوسرے امام کی بات سنو. حضرت امام حسن مجتبیٰ وہ واحد شخصیت ہے اس وقت اپنے زمانے میں 20 پیدل حج فرمائے. نام کیا ہے؟ حسن مجتبیٰ. علی کا بڑا بیٹا ہے، زہرا پاک کا بڑا بیٹا ہے. 20 حج پیدل کیے اور مقام اور مرتبہ یہ تھا آپ کی کنیز سے پوچھا گیا ان کے بارے میں کچھ بتاؤ. وہ کہتی ہے 20 سال میں نے بستر لگایا ہے، 20 سال بستر لگایا حسن مجتبیٰ کے لیے. 20 سالوں میں نے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. یار کس کے غلام اور کدھر چل پڑے ہو؟ کس کی غلامی کا دعویٰ ہے؟ اچھا چلو ساری باتیں چھوڑو، یہ تو بچے کو پتا ہے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب آپ کی گردن آپ کے وجود سے الگ کی گئی آپ کس حالت میں تھے؟ اگر کوئی مولا علی پاک کا نام لینے والا، سیدہ زہرا پاک کے قصیدے پڑھنے والا، حسن و حسین کی امامت کے دعوے کرنے والا اگر بے نمازی ہے نا تو اس کو چاہیے اپنا منہ ادھر سے پھیر لے، وہاں سے منہ پھیر لے. ڈاکٹر صاحب بات پوری ہوگی آپ کی؟ وہ وہاں سے منہ پھیر لے. علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے، یقین کرے اگر علماء کی مجلس میں ان کا نام لیا جائے وہ شاید اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لے، یار جامی کیسا بندہ تھا. امام جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت
امام زین العابدین کے لخت جگر ہیں حضرت امام محمد باقر. حضرت امام باقر ایک دفعہ کنویں میں گر گئے، بچپنے کا عالم ہے، کنویں میں گر گئے. لوگوں نے شور شرابہ مچا دیا، گھر آئے امام زین العابدین کو بتانے کے لیے، آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا، بیٹا کنویں میں گر گیا. اب وہ امام زین العابدین جس کے سارے القابات عبادت والے ہیں، سید الساجدین، سجدے کرنے والوں کا سردار امام زین العابدین، سرکار نے فرمایا میدان محشر لگا ہوگا، اللہ رب العزت ایک فرشتے کو حکم دے گا، وہ اعلان کرو، وہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا قم یا زین العابدین. سرکار فرماتے ہیں میرا بیٹا زین العابدین کھڑا ہو جائے گا. وہ زین العابدین بیٹے کی خبر لوگوں نے بتایا، کنویں میں گر گیا، آرام سکون سے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی بات سنی، کیا ہو گیا؟ ان کا حضور آپ کے بیٹے ہیں باقر کنویں میں گر گئے. آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہاں ہے کنواں؟ کنویں کے قریب لے کے گئے لوگ. آپ نے کنویں کو منہ کر کے فرمایا او پانی، او کنویں کے پانی، باقر کو واپس لا. بات کری ہے میری ابھی تک، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پہ ہی ہوں میں ابھی تک. کنویں کے پانی باقر کو واپس لو. کنویں کا پانی بلند ہوا، امام باقر کھیلتے ہوئے باہر آ گئے. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، چل پڑے گھر کی طرف. لوگ ادھر ہی کھڑے ہیں دیکھ رہے، ہوا کیا ہے؟ لوگ ادھر ہی پریشان ہیں، ہوا کیا ہے؟ چاروں نچار ایک بندے نے جا کے امام زین العابدین کو پکڑ لیا اور کہنے لگا حضور بے شک جائیں، کچھ سمجھا کے جائیں. امام زین العابدین نے ایک جملہ فرمایا، یہ میری تقریر تو نہیں تھی خیر، یہ میری گفتگو کا اختتامی جملہ ہے. امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا ہم نے اس سے منہ نہیں موڑا، اس نے ہم سے منہ نہیں موڑا. حد نہیں ہوگی کسی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو گے، اللہ کہتا ہے تم میرا کرو گے تو میں تو تمہارا کروں گا ہی کروں گا. میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں جتنے سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں، جتنے علماء بیٹھے ہیں. جب ایسی کریموں کی محفل ہو تو خدا کی قسم یہاں پہ تشریف نہیں لاتے، یہاں حاضری لگوائی جاتی ہے. ہم خوش نصیب ہیں، اس پاک بارگاہ میں ہماری حاضری لگی ہے. لیکن ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، جو آخر میں میں نے آپ کو پیغام دیا ہے نا، نماز اللہ نے فرض کی ہے، سرکار نے بتائی ہے، حسین نے بچائی ہے. اب بچا کے کس کو دی ہے؟ مجھے اور آپ کو دی ہے. تو اب کم از کم تم بھی تو بچاؤ نا یہاں سے. میں آپ سے ہاتھ کھڑے نہیں کراؤں گا، میں وہ عام روٹین والا وہ معاملہ نہیں ہے. آپ ہاتھ اٹھائیں، باہر نکلیں، بات نہ پوری ہو اللہ کی بارگاہ میں، آپ گنہگار میں بھی گنہگار. اپنے دل میں تہیہ کیجئے گا، ہم جن پاکوں کا ذکر کرتے ہیں ان سے محبت کی پہلی نشانی یہ ہے ہم جو وہ کرتے تھے کم از کم وہ ضرور کریں گے. ان میں سے جو آسان ہے وہ کرنا شروع کریں. میرا گلا بالکل بیٹھ کے درود شریف پڑھیں سارے جی. میں نے 2 شعر پڑھنے، اگر آپ کے اس پنڈال میں درود شریف کی گونج ہوگی تو پھر پڑھ سکوں گا. بہاروں کا سما ہے اور گھر گھر میں اجالا ہے. ہم قوالی سنتے ہیں بابا، قوالوں کے سامنے بیٹھنا اوکھا کام ہوتا ہے. ہم سبحان اللہ جاتے ہیں.
इतना ठंडा पानी दे दिए। कौन सारे सुभान अल्लाह। बहारों का समा है और घर घर में बहारों का समा है और घर घर में उजाला है। जो टुकड़े चाँद के कर दे नबी वो आने वाला है। और सारे ताज वाले घर मेरे नाम में पढ़ो। जो टुकड़े चाँद के नबी वो आने वाला है। जो टुकड़े चाँद के नबी वो आने वाला है। कभी दुनिया के शाहों से नहीं मांगा फकीरों ने। कभी दुनिया के शाहों से नहीं मांगा फकीरों ने। क्यों नहीं मांगा? कि हमको या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़े में पाला है। ये एक ऐलान समात फरमा ले। कवाल भी आगे हैं। वो थोड़ी सी देर की जो कवाली सुनना चाहे, किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं है। जो सुनना चाहे वो बैठ के सुन सकते हैं। और जामा मस्जिद गुलजार मदीना, ये गांव की जो जामा मस्जिद गुलजार मदीना है, कल वहाँ जुम्मे का खुतबा मैंने देना है। कल जुम्मा मैं पढ़ाऊँगा। जितने भी अहबाब यहाँ मौजूद हैं, कारी साहब की तरफ से भी, इंतज़ामिया की तरफ से, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जवान को अपने महबूब का सदका दीन दुनिया की रहमतें अता फरमाए। इनके वालिद गिरामी और इनके भाई के इसाले सवाब के लिए वो नशिस्त होगी कल। अजीज़ बिलायत साहब के वालिद और इनके भाई की इसाले सवाब की नशिस्त होगी जुम्मे के वक्त। आप तमाम हज़रात जुम्मे के वक्त वहाँ तशरीफ़ लाएँ। जुम्मे की हाज़री होगी, फिर इसके बाद मुझे रवाना हो जाना है। अल्लाह करीम हम सबको अपने महबूब की चादर रहमत का सागान अता फरमाए। ये लंगर शरीफ आराम से तकसीम करते रहें बेटा, बहुत आराम से तकसीम करें। अब ज़रा इसको इस तरह समझ के कीजिएगा कि ये लंगर है किनका जिनका तकसीम किया जा रहा है। देने वाला भी दोनों हाथों से ले और लेने वाला भी दोनों हाथों से ले, ठीक है? और अमली तफसीर बन जाए आतो इना की। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ अल्फ मर्रा। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। परवरदिगार आलम, जितने भी दूर नज़दीक से अहबाब तशरीफ़ लाए हैं, जितनी भी माएँ बहनें बेटियाँ बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, बुज़ुर्ग हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, परवरदिगार आलम आका करीम के सदक़े में जो जो इबादत हुई है, अपने महबूब के सदक़े में हर एक इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इसका सवाब हम अपने आका करीम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिमुस्सलाम के रवा को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे प्यारे वालिदैन करीमैन अहले बैत अताहर पंजतन पाक 12 इम्मा 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के रवाह तय्यबात को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। मेरे आका करीम के जमी खुलफाए राशिदीन, सहाबा, सहाबियात, ताबईन, ताबियात, तबा ताबईन, तबा ताबियात, शुहदा, स्वालिहीन, इमाम, मुज्तहिदीन, रूए ज़मीन पे जितने भी सलासिल के जितने भी बुजुर्गान दीन गुजरे हैं,
اس علاقے میں ارد گرد جتنے بھی اولیاء کاملین مدفون ہیں پروردگار عالم ہر ایک کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. جتنے بھی حاضرین یہاں پہ موجود ہیں جن جن کے عائزہ کربا مائیں بہنیں بچے بزرگ فوت ہو گئے سب کے روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. پروردگار عالم عزیزم ڈاکٹر براتب علی نے جس پیار اور محبت سے اس محفل مبارکہ کا ان کے والد گرامی نے ان کے بھائیوں نے خصوصاً ان کے چچا نے وہ زخمی بھی ہو گئے. پروردگار عالم تیرے محبوب کا فرمان ہے جو جتنی تکلیف سے نماز پڑھتا ہے اسے اتنا ہی اجر زیادہ دیا جاتا ہے. یا اللہ ہمارے اس بھائی نے تکلیف میں تیرے محبوب کے میلاد کی محفل کو سجانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اپنے محبوب کا صدقہ ان کی تکلیف کو رفع فرما ان کی تکلیف کو دور فرما. آقا کریم کے صدقے میں ان سارے گھر والوں کو آقا کریم علیہ السلام کی چادر رحمت کا صاحبان عطا فرما. مولا کریم جتنے بھی نعت خوان آئے ہیں نقبا آئے ہیں قرہ حضرات آئے ہیں علماء یہ صوفیاء بیٹھے ہوئے ہیں پروردگار عالم آقا کریم کے صدقے میں ہر ایک کی زندگی کو اپنے محبوب کا نقش قدم عطا فرما. آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں حق بیان کرنے اور حق پر استقام عطا فرما حق پر استقامت عطا فرما. پروردگار عالم آقا کریم کے صدقے میں جتنے بھی بیمار آئے ہیں پروردگار عالم تیرے محبوب کی محفل میں آئے ہیں جب گھروں کو پلٹے تو ان کی بیماریوں کو دور فرما. پروردگار عالم جو گھروں میں بیماریاں چھوڑ کر آئے ہیں جب گھر جائیں تو ان کے گھر والوں کی بیماریوں کو دور فرما. پروردگار عالم میں کل سے یہاں پہ ہوں بے تحاشا خواتین ہیں بے تحاشا مرد حضرات ہیں جو اولاد کے لیے تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں. پروردگار عالم تجھے سیدہ کائنات کے بچوں کا واسطہ دے کے تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں. جن بیٹیوں کی اولاد نہیں ہے انہیں سیدہ زہرا کے بچوں کے صدقے میں بچے عطا فرما. پروردگار عالم آقا کریم کے صدقے میں جن کی اولاد نہیں ہے میرے آقا کریم کے بچوں کے صدقے میں انہیں بچے عطا فرما. پروردگار عالم جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفا یابی عطا فرما. پروردگار عالم جن جوانوں کا روزگار نہیں ہے اپنے محبوب کی نالان مقدس کے صدقے میں انہیں برکتوں عزتوں والا روزگار عطا فرما. پروردگار عالم آقا کریم کے صدقے میں جو دین کے طالب علم ہیں دین سیکھ رہے ہیں یہاں مجھے حفاظ ملے ہیں علماء ملے ہیں قرہ ملے ہیں پروردگار عالم دین کو ان کے لیے آسان فرما. آقا کریم کے صدقے میں یا اللہ قیامت کا دور ہے فتنوں کا دور ہے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں ادب والے لوگوں میں شمار فرما. ادب والے لوگوں کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم بے ادبوں سے محفوظ فرما. آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کبار کی محبت ہمیں عطا فرما. آقا کریم علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی محبت ہمیں عطا فرما. پروردگار عالم آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں شیطانی وسوسوں سے شیطانی رستوں سے پناہ عطا فرما. پروردگار عالم اپنے محبوب کا صدقہ اپنے محبوب کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. جتنے جوانوں نے بھائیوں نے اس پروگرام میں جس طرح بھی حصہ لیا ہے پروردگار عالم آقا کریم کے صدقے میں تو بہتر سے بہتر اجر عطا کرنے والا ہے. اپنے محبوب کے اس محفل میلاد کے صدقے میں تمام بھائیوں کو بہتر سے بہتر اجر عطا فرما. پروردگار عالم آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں دعا کیجئے ہمارے عرض پاکستان کی خیر فرما. پروردگار عالم ہمارے عرض پاکستان کی خیر فرما. مولا کریمہ اس عرض پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریمہ عرض پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. پروردگار عالم آقا کریم علیہ السلام کے حمایت یافتہ اگر غلام یہاں موجود ہیں آقا کریم علیہ السلام کے نالان مقدسہ کے صدقے میں ان کے صدقے میں پاکستان کو بہتر اور عظیم مملکت بنا. پروردگار عالم آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں ظاہری بھی رحمت عطا فرما باطنی بھی رحمت عطا فرما. ظاہری بھی خیر عطا فرما باطنی بھی خیر عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا